اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی ماں کی عظمت کے حوالے سے آج ہمارا موضوع آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اس کی ضرورت کچھ اس طرح پیش آئی کہ ہر سال مئی کا دوسرا اتوار مدرس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس مغربی مدرس ڈے کے مقابلے میں ہمارے علماء اعلام عوام الناس نے ضروری سمجھا کہ ہم بھی مدر ڈے یا یوم مادر منائیں، اور اس کی تاریخ کا تعین 20 جمادی الثانی ہو، جو کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے۔ چونکہ موضوع کافی دقیق، وسیع، طولانی ہے، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلے حصے میں عظمت ماں، عظمت مادر کو بیان کیا جائے، ماں کی عظمت کو، ماں کی فضیلت کو، اور اس کے بعد ماں کی خدمت کیسے کریں، پریکٹیکل سٹیپس کہ ماں کو کیسے منائیں اور ماں کو منا کر جنت کیسے حاصل کرے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ آج کا درس عظمت ماں، فضیلت ماں، مقام و مرتبہ و حیثیت و فضیلت۔ سب سے پہلے ہماری گفتگو مقدمے کے حوالے سے، چند مقدماتی نکات جو اس موضوع کو جاننے کے لیے ضروری ہیں، اس کے بعد فضیلت والدین من حیث المجموعی، کیونکہ والدین کی ہر فضیلت میں ماں شریک ہے، بلکہ بدرجہ اولا شریک ہے۔ پھر فضیلت ماں خصوصی طور پہ الگ سے، باپ پہ فوقیت یا باپ پہ کس طرح اس کو ترجیح حاصل ہے، ماں باپ یا ماں کی نافرمانی کا انجام، ماں باپ یا خصوصی طور پہ ماں کی فرما برداری کا انجام۔ سب سے پہلے مقدمہ، آج کل دعوتوں میں یا ریسٹورنٹس میں کھانے سے پہلے سٹارٹر دیا جاتا ہے، سوپ یا سلاد یا چپس وغیرہ، تاکہ آپ کی بھوک کو بڑھایا جائے۔ چنانچہ اس مقدمے میں اس موضوع سے متعلق بھوک کو بڑھایا جائے گا اور آپ کے ذہن کو آمادہ کیا جائے گا کہ آپ اس گفتگو کو سننے کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو جائیں۔ دیکھیے، آج کل کا دور آسانیوں کا دور ہے۔ پہلے کی نسبت انسان آج کل آسانیوں سے گزر رہا ہے، چاہے وہ روزمرہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ حج جیسی عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ کاروبار ہو، دنیاوی طرز پر کوئی کام، ہر کام آسان ہو گیا۔ پہلے سواری گھوڑوں اور اونٹوں پہ ہوا کرتی تھی، اب اس سواری کے لیے گاڑی اور جہاز استعمال کیا جاتا ہے، جو نہ صرف آرام دہ ہوتا ہے بلکہ برق رفتار بھی ہوتا ہے اور خطرات سے خالی بھی۔ پیغامات پہلے خطوط کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، لکھا جاتا تھا، پوسٹ کیا جاتا تھا، پھر پوسٹ مین اس کو لے کے جاتا تھا، پھر کئی دنوں اور مہینوں میں وہ پیغامات یا خطوط ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے۔ اب ای میل کی صورت میں، میسیجز کی صورت میں، واٹس ایپ کی صورت میں، سیکنڈز میں، ایک کلک میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں افراد کو وہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔
پہلے کھانا بڑی مشکل اور دقت سے پکا کرتا تھا. گندم کو پیس کر آٹا بنایا جاتا چکی میں، سل بٹے سے مسالے کوٹے جاتے، اس کے بعد گرائنڈر آیا اور اب تیار شدہ پکے پکائے بنے بنائے مسالے بازار میں مل جاتے ہیں. یہ خواتین کے حوالے سے ایک سہل پسندی. نیکیوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی دین اس سہل پسندی سے گزر رہا ہے. پہلے دین مشکل تھا، اب دین آسان ہے. یعنی پہلے ادیان کے مقابلے میں اسلام آسان ترین دین ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح زمانہ سہل پسندی کی طرف گامزن ہے، اس طرح اسلام بھی سہل پسندی کی خوشخبری لے کر آیا ہے. پہلے اگر آپ کے لباس پر کوئی نجاست لگ جاتی تو اس کو دھونے کی اجازت نہیں تھی، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا نجاست سمیت، چاہے وہ کپڑا آپ کا بدنما یا ناقابل استعمال ہی کیوں نہ ہو جائے. اسی طرح نماز فقط عبادت گاہ یا مسجد میں قبول ہوتی تھی، گھر میں، بازار میں، رستے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کرتا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا، بلکہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ توبہ قبول نہ ہوتی، وہ داغ، وہ گناہ اس کے ماتھے سے نہ مٹتا، نہ اس کے گھر کے دروازے سے. اور اب یہ حال ہے کہ حدیث کے مطابق گناہ 7 گھنٹے تک نہیں لکھا جاتا. اگر توبہ کر لی تو لکھا ہی نہیں گیا تو پتہ کیسے چلے گا آپ نے گناہ کیا کہ نہیں کیا. نہ ماتھے پہ کسی تحریر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، نہ گھر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 4 لوگوں کے درمیان آپ کی بے عزتی ہو جائے. اگر آپ کی گناہ کی توبہ قبول بھی ہو گئی تو آپ لوگوں کے سامنے ذلیل تو ہو گئے. تو یہ ہے وہ آسانیاں جو اسلام اپنے ساتھ لے کر آیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جدیدیت اور دین کی فعالیت ساتھ ساتھ ہے. یعنی اسلام وہ واحد مذہب ہے جو جدید دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جدید دنیا سہل پسندی، آسانی کی نوید لے کر آتی ہے، اور اسلام بھی آسانی اور سہل پسندی کی نوید لے کر آیا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں کا خدا ایک ہے. دین نہیں بدلا، انسان بدل گیا. ورنہ انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو انسان کی فطرت پہ رکھا ہے، اور انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے دین کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ جو اللہ کی فطرت ہے. اس سے بھی زیادہ سن لیے کہ نیکیاں کتنا آسان ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، رونا پیٹنا مچاتے ہیں کہ آج کل کی جدید دنیا میں اسلام پہ عمل کرنا ناممکن ہے، آج کل کی مصروف دنیا میں نیکیوں کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، تو سن لیے کہ آپ کے لیے اب نیکیاں کرنا بہت آسان ہے. کربلا کی تمنا اپنی جگہ، ظہور امام کی خواہش اپنی جگہ. اس خواہش، اس تمنا کے لیے ہم آپ کو منع نہیں کر رہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، اگر ہوتا تو بڑی عظیم کامیابی حاصل کرتا. اور اجل اللہ تعالیٰ فرجک، کہنا کہ جلدی آئیے، تعجیل فرمائیے اپنے ظہور میں، بجا ایسی دعا مانگنی چاہیے، ایسی تمنا کرنی چاہیے، ایسی آہ دل سے نکلنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نکموں کے لیے آسان نیکیوں کا ایک انبار، ایک خزانہ تیار کر کے رکھا. دیکھیں، کربلا کا واقعہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، نہ آپ کربلا کے میدان میں جا سکتے، کربلا ہو چکی. دوسری بات، امام کا ظہور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن شاید خدا نہ خواستہ سپاہی بننا جو ہے وہ نصیب نہ ہو.
تو غنیمت جانیے اس موقع کو کہ کربلا جیسی مشکل آپ کے پاس، آپ کے ساتھ نہیں. غنیمت جانیے اس مرحلے کو کہ ظہور امام اس وقت نہیں کہ پتہ نہیں اس کے بعد کتنی زیادہ آزمائشیں آئیں. اس وقت آپ بہت محفوظ ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، وہ بھی لوٹ سے، کہ جو آئے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے، ورنہ کربلا کے واقعے میں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، ظہور امام میں کچھ نہ کچھ تو لٹانا پڑے گا. لیکن اس وقت جو ماحول ہے جس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم سب سے بد نصیب ہیں، دیکھا جائے تو ہم سب سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ نہایت کم قیمت پر جنت دستیاب ہے. آسان اور گھر بیٹھے نیکیاں اپنی جگہ پہ حاصل کیجیے. ہوم ڈیلیوری کا دور ہے. ایک فون کال پہ پورا کھانا، پورا دسترخوان حاضر ہے، پراپرٹی حاضر ہے، کپڑے حاضر ہیں، فرنیچر حاضر ہے، الیکٹرانکس حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سب بکتا ہے، سب ملتا ہے اور پلیٹ میں رکھ کر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ انسان پہ سہل پسندی اور آسانی کا ایسا دور آنے والا ہے کہ انسان بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہر چیز حاصل کر لے گا. تو کیوں نہ اس انسان کو نیکیاں بھی ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کے دی جائیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں جس زمانے میں پیدا ہوا تھا اس زمانے میں اتنی آسانیاں تھی کہ ہر عبادت مجھے مشکل لگتی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آج کل کے سہل پسند انسان کے لیے بھی آسانیاں رکھ دی ہیں. اور یہ بات حدیث رسول کے عین مطابق ہے کہ مومن کو جب دو امور کا اختیار دیا جائے تو وہ آسان امر کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی دو کام آپ کے سامنے ہیں، ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے، تو انسان آسان کام منتخب کرتا ہے، مشکل کام کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی دونوں کی افادیت، دونوں کے نتائج، دونوں کا شرعی جواز ایک جیسا ہو. انسان کو چاہیے مشکل پسندی سے بچے اور سہل کام کو اپنائے. مثالیں، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان مثالوں کے اختتام تک آپ کا ذہن آج کے موضوع کی طرف گامزن ہو جائے گا، آمادہ ہو جائے گا. اگر آپ روزانہ رات بھر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کتنا مشکل کام ہے. اویس قرنی کہ جب ہم واقعات سنتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آج رکوع کی رات تو پوری رات رکوع میں، آج سجدے کی رات تو پوری رات سجدے میں. آدمی ایک آہ بھر کے رہ جاتا ہے کہ کاش میں اویس قرنی ہوتا کہ غیر معصوم ہونے کے باوجود اتنی دقت، اتنی زحمت، اتنی مشقت. بہت آسان کام ہے اس مقام پر پہنچنا، پوری رات عبادت کرنا اور روزانہ عبادت کرنا. سونے سے پہلے اگر آپ وضو کریں تو یہ روزانہ شب بیداری کا ثواب دے گا. کتنا آسان کام ہے. آپ میں سے اکثر لوگ کرتے بھی ہوں گے. جو نہیں کرتے آج سے عہد و پیمان کر لیں کہ آج سے مجھے وضو نہیں کرنا ہے بلکہ روزانہ عبادت کرنی ہے رات بھر. اس کے لیے کیا آسان طریقہ ہے، میں وضو کر کے سوں. اتنا آسان ہے ہمارا دین. ہم میں سے کئی لوگ ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بڑا مشکل کام ہے ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا. احادیث میں آیا ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ماہ رمضان کے علاوہ عبادت نہیں کیا کریں گے. تو روزہ رکھنے کی خواہش ہے، سکت نہیں، ماحول نہیں، دل مضبوط نہیں، تو آپ بڑے مزے سے دوپہر کا کھانا کھائیے اور اس کے بعد الحمدللہ کہیے اور روزے کا ثواب پائیے. ناشتہ کیجیے، ڈٹ کے ناشتہ کیجیے، جو بھی آپ کو پسند ہے. نہاری کا ناشتہ کیجیے، مرغ چھولے کا ناشتہ کیجیے، حلوہ پوری کا ناشتہ کیجیے، پراٹھوں کا ناشتہ کیجیے، اور اس کے بعد ڈکار لیتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہیں. دوپہر میں بریانی کھائیے، قورمہ کھائیے، اچار گوشت کھائیے اور اس کے بعد الحمدللہ کیجیے. شام کی چائے
چسکی لیتے ہوئے سموسوں کے ساتھ، پیٹس کے ساتھ، چپس کے ساتھ، نمک پاروں کے ساتھ، اور الحمدللہ کہتے جائیے. جتنی مرتبہ الحمدللہ اتنا سب. ایک دن میں کئی روزوں کا 3-4 روزے تو کہیں نہیں گئے. جب بھی آپ کا روزہ رکھنے کا جی چاہا، امی سے کہا امی میں ایک دفعہ 1 منٹ میں آئی ابھی روزہ رکھ کے، فریج میں گئی آپ اور آپ نے فریج سے سیب نکال کے کھایا، الحمدللہ کہا امی الحمدللہ یہ 4تھا روزہ ہے آج. لیکن خدا را یہ ماہ رمضان میں نہ کیجیے گا کہ آپ نے کہا بھائی بڑا اچھا طریقہ بتا دیا ہے ماہ رمضان میں تو رمضان کے روزے چھوٹ گئے. حج جیسی عبادت کتنا مشکل کام ہے. 4 لاکھ 3 لاکھ تو کہیں نہیں گئے، پھر تقریباً 12 دن یا 40 دن کی چھٹیاں کہیں نہیں گئے، پھر لوگوں سے دوری، پھر زحمت و مشقت، پھر حج کے مسائل، پھر خلوص اس کو پیدا کرنا. اس کے باوجود دل میں کئی عرصے تک بلکہ مرتے دم تک یہ خوف کہ پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں. کتنا آسان کام ہے. کعبہ آپ کے گھر میں موجود ہے، زیارت کیجئے، طواف کیجئے، چومیے، بوسہ لیجئے، احترام کیجئے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، دلوں کو گرمائیے، والدین کی زیارت کیجئے، روزانہ حج مقبول کا ثواب پائیے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ وہ مقام تھا جہاں پہ ہمیں آپ کے اذہان کو لے کر آنا تھا تاکہ آپ کے اذہان کو آمادہ کیا جائے والدین کی عظمت کو جاننے کے لیے، اور والدین کی عظمت کو آپ جانیں تاکہ ان کی خدمت کے لیے ایک جوش و ولولہ پیدا ہو. یہ نہ دیکھیے میں کس کی خدمت کر رہی ہوں، یہ دیکھیے کہ مجھے مل کیا رہا ہے. بیٹھے بٹھائے حج کا ثواب مل رہا ہے، حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے، 4 لاکھ روپے مجھے خرچ نہیں کرنے پڑ رہے. اور حج تو ان تمام زحمتوں، مشقتوں اور خرچے کے باوجود سال میں فقط 1 مرتبہ ہو سکتا ہے. یا آپ روزانہ حج کر رہے ہیں. ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں تو رسول نے کہا 100 مرتبہ تجھے حج کا ثواب ملے گا. ایک دن میں 100 مرتبہ. بندہ لیتے لیتے تھک جائے، خدا دیتے دیتے نہ تھکے. تو خدا کو اپنی طرح کنجوس، مکھی چوس نہ سمجھیے. خدا بہت سخی ہے، بہت کریم ہے. میں خطا ہی خطا اور وہ عطا ہی عطا. اللہ تعالیٰ نے اتنے بندوبست کیجیے، مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ آپ خود رسی توڑوا کر، باڑ پھیلانگ کر جنت سے بھاگ جائیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیکھا جائے تو اللہ نے آپ کو جنت والے ماحول میں پیدا کیا. مطلب کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس کو بند نہ کیا ہو اللہ نے دوزخ کی طرف، اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس کو کھولا نہ ہو جنت کی طرف. اب کوئی بد نصیب ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں مجھے یہاں نہیں رہنا. ایک شخص آیا اور چھٹے امام سے کہا چھوٹے امام سے کہا امام دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. امام نے کہا ارے تو جنت میں ہے، یہ دعا کروا کہ جنت سے نہ نکلے. وہ حیران ہو گیا، ارے امام میں جنت میں کیسے؟ تو امام نے کہا کہ کیا تم ہماری ولایت پہ یقین نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کہ بس ہماری ولایت پہ یقین رکھنے والا جنت ہی میں تو ہے. اگر تم نے ہماری ولایت سے انکار کر دیا تو تم جنت سے باہر چلے جاؤ گے. تو جنت سے باہر نہ جانے کی دعا منگواؤ، اور جنت سے باہر نہ جانے کے لیے کوششیں کرو. جنت میں تم ہو، جنت تمہارے پاس موجود ہے، عبادات تمہارے ہاتھوں میں ہیں، بس ان کو نظر اٹھا کے دیکھنا. کعبہ تمہارے سامنے ہے. وہ الگ بات کہ تم جو ہے وہ ٹی وی پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہو، نظر لگائے. ابھی اب 7 بجے سے آپ ٹکٹکی باندھیں گے، دیکھیں کب تک باندھتے ہیں. امی ابا سب آپ جو ہے آج کے دن بھول جائیں گے. کچھ لوگ ٹی وی کے اوپر امی کی تصویر لگا لیتے ہیں، کہہ لیں گے ایڈ آئے گا تو دیکھ لیں گے. تصویر کا دوسرا رخ
اگر اتنی زیادہ خوشخبری ہے تو متنبہ تنبیہ بھی اسی طرح کیا گیا ہے کہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو گردانا گیا. تو اگر خوشخبری ہے تو بری خبر بھی ہے، چنانچہ احتیاط نہ کی تو بہت عظیم نقصان آپ اٹھائیں گے. اور شاید ماں کی اسی عظمت کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ بھی ماں کی عظمت کے قائل ہیں جو کسی دین کے قائل ہیں، جو اسلام کے دشمن، جو آخرت کے منکر، جو دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے. امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں ہر سال مئی کی دوسری اتوار، سیکنڈ سنڈے آف مئی کو مدرس ڈے منایا جاتا ہے. اور پچھلے سالوں میں مدر ڈے اور بی بی کا یوم ولادت تو تقریباً ساتھ ساتھ آتا تھا. اب چونکہ 10 دن اوپر چلا جاتا ہے ہر سال اسلامی کیلنڈر، چنانچہ اس دفعہ 20 جمادی الثانی 30 مارچ کو آئے گا، اور اس کے بعد جو مغرب والوں کا مدرس ڈے ہے وہ تقریباً 1 مہینہ 1 ہفتے کے یا 2 ہفتے کے بعد آئے گا. تو کافی گیپ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم مصر ہیں اس بات پر کہ مدرس ڈے منانے کے لیے ہمیں سیکنڈ سنڈے آف مئی کی بجائے یوم ولادت مادر فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے دن جس طرح مولا کائنات کو امت کے باپ کا حق ہونے کا حق حاصل ہے، اس طرح آپ کی زوجہ کو امت کی ماں کا حق حاصل ہونے کا حق حاصل ہے. اور جو اپنے باپ کی ماں کہلائے، رسول کی ماں کہلائے، ام ابیہ کہلائے، اس سے بڑھ کر مادر ملت، مادر مومنین اور مومنات کون ہو سکتے ہیں؟ اب آئیے ہماری گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف، ان تمام مقدماتی گفتگو کے بعد فضیلت والدین، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھتے محمد. والدین میں والد اور والدہ دونوں شامل ہیں، چنانچہ جو آیات اور روایات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی والدین کے حوالے سے، وہ والدہ پر بھی پورے اتریں گے، بلکہ بدرجہ اولا پورا اتریں گے. چنانچہ وہ فضائل جن میں والدہ والد کے ساتھ مشترکہ طور پہ شریک ہے فضائل میں، اس کے بعد ان احادیث اور آیات کی طرف رخ کہ جس میں والدہ کا خصوصی طور پر فضیلت کے اعتبار سے حق بتلایا گیا ہے. والدین کی فضیلت کے اعتبار سے حوالے سے یہ بات کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت و حیثیت، مقام و مرتبہ جس چیز، جس عقیدے، جس امر، جس نظریے کو حاصل ہے وہ ہے توحید کا نظریہ. اصول دین فروع دین پہ مقدم ہے، اور اصول دین میں توحید تمام اصول دین پر مقدم ہے. توحید ہے تو عدل ہے، توحید ہے تو نبی ہے، توحید ہے امام ہے، توحید ہے تو قیام ہے، توحید ہے تو قرآن ہے، توحید ہے تو نماز ہے، توحید ہے تو حج، روزہ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پورا کا پورا دین خدا کا دیا ہوا ہے. اگر خدا ہے تو یہ تمام چیزیں. دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں کہ جس میں کہا جائے کہ اس میں خدا نہیں. خدا کے بغیر دین کا تصور نہیں. اسی لیے کچھ لوگ بدھ مذہب اور سائنٹالوجی کو توحید سے الگ جانتے ہیں، یعنی اس کو مذہب ماننے ہی سے لوگ انکار کرتے ہیں. باقی ادیان ہیں، باطل ادیان ہیں، لیکن بہرحال ہر دین میں خدا کا تصور موجود ہے سوائے ان دو مذاہب کے.
چنانچہ توحید کی اہمیت کلیدی اہمیت ہے، مرکزی اہمیت ہے، اس کے بغیر کوئی نظریہ عقیدہ یا کام مکمل نہیں۔ اور والدین کی حیثیت کے حوالے سے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے اکثر مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کو منسلک و مربوط کیا ہے۔ 4 جگہیں، 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 151 اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ دیکھیے کوئی لنک نظر نہیں آ رہا، کوئی رابطہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت ایک الگ کام، ایک الگ امر، والدین کے ساتھ نیک سلوک ایک الگ کام، لیکن ان دونوں کو نتھی کر دیا گیا ہے بغیر کسی کوما، فل سٹاپ یا پنکچویشن مارک کے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کا حکم، شرک سے منع، اور پھر نیک سلوک والدین کے ساتھ۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ایک دم سے والدین کا تذکرہ بغیر کسی ربط، پس منظر اور کسی ارتباط کے۔ تیسرا مقام اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہاں پہ بھی وہی بات کہ اللہ کے ساتھ شرک کو منع کیا گیا ہے اور فوراً کہہ دیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو بغیر کسی تعلق کے۔ یہ دونوں احکامات ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ چوتھی مثال وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ گویا یہاں پر فائنل ورڈکٹ، آخری فیصلہ خدا کی عدالت سے آ گیا اور لوگوں میں مشتہر ہو گیا قرآن کے ذریعے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اب کوئی اور فیصلہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ جی چوتھی آیت، چوتھی آیت بنی اسرائیل، چوتھی مثال سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہاں پہ بھی کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں، ایک دم سے خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت، اور اس کا پس منظر، اس کا سبب علماء علام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے اور ان کو غذا فراہم کرتا ہے اور ان کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا ہے، بالکل اسی طرح ماں کا بھی حال ہے کہ وہ اپنے نافرمان بیٹے کو بھی دیتی ہے، غذا فراہم کرتی ہے، رہنے کو گھر دیتی ہے، تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہے، غلطی ہو جانے پر فوراً معاف کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ کو خدا کو پہچاننا ہے تو ماں سے بہترین وسیلہ
کوئی شے نہیں کائنات میں کہ جس سے آپ ماں کو پہچان سکیں، خدا کو پہچان سکیں۔ یہ تھا قرآن میں خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت۔ جب پوچھا گیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ بہترین اعمال کیا ہے، اہم ترین اعمال کیا ہے، تاکہ انسان وقت کی کمی کے باعث تمام اعمال نہ کر سکے، سکت نہ ہونے کے باعث تو کم از کم 2 3 4 اعمال کو پکڑ لے اور ان پہ توجہ دے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں امتحانات میں بھی کون سے چیپٹر اہم ہیں، 20 چیپٹر ہیں، 3 چیپٹر اہم ہیں، آپ نے کہا چلو 3 چیپٹر تو میں کر لوں کم از کم۔ تو بہت سارے اعمال ہیں اسلام میں، بہترین اعمال کیا ہے؟ امام نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، والدین سے نیکی کرنا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ ہم جیسے کن ذہن نکھٹو نکمے اسٹوڈنٹ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ 3 چیپٹر میں سے کوئی ایک چیپٹر بتا دیں۔ تو اسی طرح آج کل کا بھی مومن پوچھ سکتا ہے کہ بھئی 3 بہت ہے، ایک بتائیں۔ تو سنیے، کہا یہ کیا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور آپ کے والدین آپ کو کوئی کام کہہ دیں تو نماز کو مؤخر کر دو۔ اول وقت نماز پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، بہت بڑا مستحب ہے، لیکن اطاعت والدین واجب ہے، مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اسی لیے نماز کو تاخیر میں ڈالنا والدین کی اطاعت کے لیے عین جائز ہے۔ دوسری طرف آئیے آپ خدا کی راہ میں جہاد۔ ایک شخص آیا رسول کے پاس اور کہنے لگا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، پتہ چلا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور کوئی پرسان حال نہیں، یا والدین زندہ ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، ایک رات اپنے والدین کو خوش کرنا اور راضی رکھنا 1 سال کے جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ ایک رات ماں باپ کی خدمت، یعنی ان کے پیر دبانا، ان کو کھلانا، ان کا خیال رکھنا اور بالکل ان کے کمرے میں بستر کے پاس باادب کھڑے رہنا، کسی بھی وقت ان کو کوئی چیز چاہیے نہیں، خدمت کا تذکرہ نہیں کہا، فقط یہ کہا ہے کہ ایک رات ماں باپ اگر تم سے راضی رہے تو وہ رات 1 سال کے جہاد سے زیادہ ثواب رکھتی ہے تمہارے لیے۔ کتنا آسان ہے ماں باپ کو راضی کرنا۔ ہم تھوڑے سے ماں باپ سے ناراض ہو جائیں، امی ہم سے ناراض ہو جائیں، کسی صحیح بات پہ ٹوک دیں کہ کیا تم ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتی ہو، کیا تم ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہو، کیا تم جو ہے ہر وقت ٹائم ویسٹ کرتی رہتی ہو، اپنی چھوٹی بہن کو ستاتی رہتی ہو، اس پہ ہمارا منہ بن جاتا ہے، صحیح بات پر ہمارا منہ بن جاتا ہے، اور ہم بد نصیبوں کو، بدبختوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ رات ہونے سے پہلے اپنی ماں کو منا سکے۔ ماں اپنے کمرے میں ناراض سو جاتی ہے اور ہم اپنے بستر پہ منہ بنا کے سو جاتے ہیں۔ وہ رات والدین نے، ماں نے ناراضگی میں گزاری، اس کا عذاب الگ ملے گا، آپ کو سزا الگ ملے گی قیامت میں، اور جو 1 سال جہاد کا ثواب تھا وہ آپ کے ہاتھ سے گیا۔ تو اکثر بچوں کو دیکھا گیا ماشاءاللہ کہ سونے سے پہلے ماں کو سلام کر کے سوتے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں کا موڈ آف ہے یا ماں آپ سے خوش ہے۔ اس سے بھی بہتر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے۔ رات کو جب ماں سونے جاتی ہے، آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا اتنی زیادہ خدمت کا، ورنہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ماں کے پیر دبائے جاتے تھے جب تک ماں سو نہ جائے، جب تک ماں خود نہ کہہ دے کہ بیٹا جاؤ تم جا کے سو جاؤ، رات کافی ہو گئی۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے ایسے لوگ جو ماں کی خدمت کر کے، ان کو دوا پلا کے، پانی پلا کے، ان کے پیر دبا کے، سر دبا کے، یا ان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر بات کر کے اٹھتے ہیں سونے سے پہلے، ان کے ماں ہمیشہ کمرے سے نکلنے سے پہلے ان کو دعا ضرور دیتی، خوش رہو بیٹا، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو خدا را ایسی
نیکی 1000 سال کا جہاد آپ کو بیٹھے بٹھائے گھر میں، بیڈ روم میں، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، نرم گرم بستر کے اوپر جہاد کا ثواب مل رہا ہے آپ کو، تو آپ 1 سال کے جہاد کو کتنی آرام سے اپنے ہاتھ سے کھولے۔ تو آپ نے دیکھا 3 اعمال بتائے امام نے، اور ان 3 اعمال میں بھی والدین سے نیکی، ان کی اطاعت نمبر لے گئی۔ یا یہ ذہن میں رہے کہ یہ واجب نماز کے لیے نہیں ہے، ہاں مطلب واجب نماز کو آپ مؤخر کر سکتے، قضا نہیں کر سکتے، ٹھیک، اور خدا کی راہ میں جہاد، اور یہ جہاد کفائی ہے، عینی نہیں ہے۔ عینی کا مطلب ہے کہ جب ہر کسی پہ جہاد فرض ہو جائے اور کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ جہاد کفائی ہے کہ ٹھیک ہے اور لوگ چلے گئے، اگر آپ نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں شہید اول کی کتاب قواعد میں والدین کو جو ترجیح دی گئی ہے چند کاموں پر، ان کی رضا کو، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مثلا سفر پر جانا اگر اذیت کا باعث ہو اور ماں باپ منع کر دیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ ضروری اگر ہو جانا، جیسے حج واجب ہو گیا ہے، جہاد واجب عینی کی صورت اختیار کر گیا ہے، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام سفر جیسے پکنک پہ جانا ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے، رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے، یا ایسا کیریئر اگر آپ نے نہیں اڈاپٹ کیا پاکستان میں، اپنے ملک میں اپنی والدہ والد کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اختیار کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست انگلینڈ سے میڈیکل پروفیشن کی جاب چھوڑ کر آ گئے، یا ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ ان کے ساتھ رہے، پھر کہا میرے والدین کے ساتھ کوئی نہیں، چنانچہ انہوں نے وہ جاب ہی چھوڑ دی، پھر یہاں کسی اور کیریئر میں، فارماسیوٹیکل کمپنی میں وہ لگ گئے۔ اور ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر، ایسے کیریئر یا ایسی کاموں پر آدمی جو ہے والدین کو، گھر کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ کراچی میں آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں مل جائیں کہ والدین بیچارے اکیلے گھر میں پڑے سڑ رہے، 1000 گز کا بنگلہ ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ شخصیت موجود نہیں ہے جس کو اس نے پال پوس کی جمع کی۔ بیٹیاں آ گئیں تو آ گئیں، جو چکر لگا لیا، بیٹا جو ہے وہ یہ تک ہوا ہے کہ باپ بیمار ہے اور سخت بیمار ہے، بیٹے کو بڑی مشکل سے بلایا ہے، بیٹا آیا ہے، پھر کہنے لگا کہ بس مجھے 15 دن کی اجازت دی، اب میں جا رہا ہوں، اور بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن تھی۔ باپ کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، اور جس دن داخل کیا گیا اسی دن اس کی فلائٹ، اور کچھ دن کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی لوگوں کو بھی معلوم تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، لیکن میں کیا کروں، مجھے بس 15 دن کی چھٹیاں ملی، نعوذ باللہ۔ تو یہ حالات اس شہر کے، اس ملک کے، اس دنیا کے ہو گئے کہ انسان جو ہے وہ شاید ایک ویڈیو کلپ بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے آج کل کہ بچے نے بیٹے نے آنے کا کہا، نہیں آیا، پھر دوسرے سال آنے کا کہا، نہیں آیا، تیسرے سال اس نے ایک تحفہ بھیج دیا ماں کو، اور وہ تھا ایک روبوٹ۔ آج کل جاپان میں فرینڈلی روبوٹ بن رہے ہیں جو آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اس روبوٹ نے ماں سے اس کی باتیں کرنا شروع کی، اور وہ کہتے ہیں وہ اتنا زیادہ اٹیچ ہو گیا ماں سے، روبوٹ اٹیچ ہو گیا۔ دیکھیں آپ کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو اس روبوٹ نے اپنے اندر سے بیٹری نکالی اپنی، اور ماں کو جو بجلی کے جھٹکے ہوتے ہیں وہ دیے، کس طرح ماں بچ جائے۔ اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے، روبوٹ کو بھیج دیتا ہے، کوئی تحفہ بھیج دیتا ہے کہ بس یہ کافی ہے۔ والدین کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، یہ جو ہے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا پرستی، لذتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی فائدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔
ابھی انگلینڈ میں ایک نئی ریسرچ آئی کہ بچے اپنے والدین کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں، اسپیشلی اپنے بوڑھے والدین اور گرینڈ پیرنٹس. بعد میں جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو بوڑھے والدین ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو پینشن ملتی ہے 1000 پاؤنڈ یا 1500 پاؤنڈ، تو وہ 500 پاؤنڈ بچے کو دے دیتے ہیں، تو اس کا بیٹھے بٹھائے ایک ایکسٹرا پاکٹ منی نکل آتا ہے. استغفر اللہ. سب کی بات نہیں کر رہا میں، سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اگر ہے والدین سے آپ چمٹے ہوئے ہیں یا والدہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی جائیداد کا لالچ یا کوئی اور دنیاوی منفعت پوشیدہ ہو. اگر سفر پہ جانا واجب نہ ہو، شرعی نہ ہو، تو سفر پہ جانا بھی ممنوع ہے. اس حوالے سے کئی ایسے سفر جو فقط امیگریشن کی لالت میں، فقط اچھی جاب، پاکستان میں بھی جاب موجود ہے، اپنے علاقے میں جاب موجود ہے، فقط اچھی جاب تھوڑے سے زیادہ کما لوں یا تھوڑا سا بہتر کیریئر، ایک الگ سے ڈگری مل جائے، تو وہ تمام سفر جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، سوائے چند ان سفروں کے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ایک عجیب حدیث سے مربوط کی بھی بات کہ مشکوک کھانا ضروری ہے اگر ماں باپ کہیں، یعنی آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا، آپ کو شک ہے کہ یہ سموسہ خراب ہے، یہ دال سڑ گئی ہے، یا ڈبل روٹی میں پھپھوندی لگ گئی ہے، شک کی بات کر رہا ہوں میں، یقین ہے تو ایک الگ بات ہے. شک اگر آپ کو ہے تو پھر بھی ضروری ہے اس مشکوک کھانے کو کھانا. تو واٹ اباؤٹ دال، واٹ اباؤٹ سبزی، بھنڈی، بیگن، یہ جو ہم منہ بناتے ہیں مسور کی دال کو دیکھ کر، یہ منہ اور مسور کی دال، تو اب بتائیے، یہ تو ہم سب اس کی زد میں آ گئے. کس کا منہ ہے جو نہیں بنتا کسی نہ کسی ڈش پہ؟ کوئی ایک نہ ایک ڈش تو ہر کسی کی خامی ہوتی ہے. بہت کم لوگ ملیں گے جو گدھے گھوڑوں کی طرح کہیں گے ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں، نعوذ باللہ. آج کل تو ایسے لوگوں کو گدھا گھوڑا کہا جاتا ہے. ارے آپ جانور ہیں، آپ سب کچھ کھا لیتے ہیں، آپ کو کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. ارے بھائی یہ جانور نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ زاہد ہے، یہ زاہدہ ہے، یہ والدین کی فرما بردار اولاد ہے، جو کچھ سامنے رکھ دیں وہ کھا لے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جانور ہو. یہ جو بچے سبزی دیکھ کر یا بڑے بھی سبزی دیکھ کر، دال دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں، اور ماں کہتی ہے کھا لو، آپ کہتے ہیں امی آملیٹ بنا دیں، امی پاپڑ تل دیں، امی فرینچ فرائز بنا دیں، امی اچھا میں گلی سے جو ہے نکڑ سے وہ برگر بن کباب لے کر آ جاؤں، وغیرہ وغیرہ. یا فریج میں جا کر ٹٹولا کہ کچھ جو ہے وہ نکل آئے، ایک کیبنٹ کھولا، شاید کوئی چاکلیٹ وغیرہ کچھ بن نکل آئے، وہ کھا لیں چائے میں ڈبو کے. تو وہ یہی ہوتا، اس دن آپ روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. اور لوگ کرتے ہی ہے، دوپہر کا کھانا کیا ہوا بیٹا؟ نہیں بھوک نہیں آج. ارے تم نے تو ناشتہ بھی ڈھنگ کے نہیں کیا تھا. ذرا کاپی ہٹا کے دیکھی تو بلا بھنڈی منہ چڑھا رہی ہے، لیڈی فنگر. تو یہ جو آپ منہ بناتے ہیں یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول، کے مشکوک کھانا بھی ضروری ہے. آپ اچھا خاصا کھانا، پروٹین، پورس پروٹین ڈائٹ کہتے ہیں دال کو. آدھے کلو گوشت میں اتنی پروٹین ہوتی ہے جتنی 1 کلو دال میں ہوتی ہے. پور مینس پروٹین کہتے ہیں اس کو، دال کو. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دال میں فیٹ نہیں ہوتی، دال میں یورک ایسڈ نہیں ہوتا جس سے آپ کو ہارٹ کی ڈیزیزز یا گاؤٹ کا مرض ہو جائے. اور سبزی، وٹامن بی موجود ہے اس میں. وٹامن بی اور بہت سارے وٹامنز آپ کو گوشت میں اور دوسری جگہوں پہ نہیں ملیں گے. تو سبزی کھانا اور دال کھانا دونوں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہے. تو کم از کم خدا رہا یہ سمجھ کے کھا لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ماں نہیں کہہ رہی. تو مشکوک کھانا بھی ضروری ہے، چاہے جا کے دال اور سبزی. نماز کی تاخیر جائز ہے. اگر ماں باپ نے کوئی حکم دے دیا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، نماز ڈیلے ہو گئی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز تاخیر سے ہو جائے گی، چنانچہ یہ آپ کا کام میں بعد میں کر دوں گا. حالانکہ ماں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نماز کو مؤخر کریں اور والدین کا کام پہلے کریں. والدین نے عین موقع پہ چائے بنانے کا کہہ دیا،
عین موقع پر استری کرنے کا کہہ دیا، عین موقع پر کپڑے دھونے کا کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ. تو والدین کی اطاعت واجب ہے، نماز کو اول وقت پڑھنا مستحب ہے، حتیٰ کہ نماز باجماعت کو چھوڑ دینا بھی ضروری ہے. کیوں؟ بسبب خوف یا تکلیف. فرض کر لیں ماں باپ منع کر دیں، اتنی دور جاؤ گے، تھک جاؤ گے، دھوپ ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، بارش ہے، سردی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک صاحب تھے اتنے مذہبی، انہوں نے کہا کہ بھائی والدین مجھ سے ناراض رہتے ہیں. ہم نے کہا بھائی آپ تو بڑے مذہبی ہیں. کہہ لیں گے کہ وہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. امریکہ میں رہتے تھے. آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، مسجد میں جاؤ گے تو جاسوسی ہوگی. اس زمانے میں نیا 9/11 ہوا تھا. تو وہ اس بات پہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ مسجد نہ جاؤ، گھر میں پڑھ لو اور میں تو جاؤں گا. اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر آپ کو نہیں معلوم ہو تو کتنے بڑے مسائل کا سبب بن سکتے. تو والدین کی اطاعت واجب ہے، دیگر مستحب ہے. ہمیں اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو زیادہ عزت دیا کرتے تھے جو والدین کی عزت زیادہ کیا کرتے تھے، چاہے ان سے رشتہ داری ایک جیسی ہو. رسول کی رضائی بہن آئی ایک دفعہ تو آپ نے اپنی چادر بچھا دی. لیکن بی بی سیدہ کے لیے وہ چادر بچھایا کرتے تھے. اپنی رضائی بہن کے آنے پر بھی چادر بچھا دی. وہ گئی، پھر اس کے بعد بہت اچھی طرح گفتگو کی اس سے. اس کے بعد رضائی بھائی آیا، اس سے بھی گفتگو کی. لیکن لوگوں نے نوٹ کیا کہ جس طرح اپنی بہن کے لیے چادر بچھائی، جس طرح اس کے ساتھ مسکرا کے بات کی، اس نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کی، رضائی بھائی کے ساتھ. تو جانے کے بعد رسول اللہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو رسول نے کہا کہ میری رضائی بہن رضائی بھائی کی بنسبت اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں رسول کے آنکھ کے تارے بنے، یہ نہیں کہ فقط ماں آپ سے محبت کرے بلکہ رسول بھی آپ سے محبت کرے، تو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. اور جب رسول محبت کر سکتے ہیں تو رسول نفرت بھی کر سکتے ہیں. رسول دعا دے سکتے ہیں تو رسول بد دعا بھی کر سکتے ہیں. آپ اکثر یہ حدیث ماہ رمضان میں سنتی ہوں گی کہ رسول اللہ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، منبر کے آمین کہا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، آمین کہا. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کہا جبریل نے کہا کہ جو لوگ والدین کو پائیں اور ان کی قدر نہ کریں، یعنی مفہوم حدیث ہے والدین کی بے قدری کریں، ان کو اللہ نہ بخشے. میں نے کہا آمین. پھر جبریل نے کہا کہ جو لوگ ماہ رمضان کو پائیں اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو نہ بخش پائے، اللہ ان کو نہ بخشے یا اس کی قدر نہ کرے. اور جو لوگ اگر میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے تو اللہ ان کو نہ بخشے. تو اللہ کے رسول کی عزت کے طلبگار اگر آپ ہیں تو والدین کی خدمت کیجئے. اللہ کے رسول کی بددعا سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی قدر کیجیے. والدین میں ماں کی الگ سے فضیلت کس طرح ثابت ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کا انجام، اور آخر میں والدین کی فرما برداری کا انجام، اس کا تذکرہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف. فضیلت ماں. فضیلت والدین تو آپ نے سن لیا، بحیثیت مجموعی والدہ والدین کی تمام فضائل میں شریک ہے. اور ماں کی الگ سے فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر خدا نے والدین کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے تو ماں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا تذکرہ الگ سے کر کے
اپنے آپ کو جوڑا ہے اس کے ساتھ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا، اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. آپ نے دیکھا کہ 2 اہم چیزوں کی طرف توجہ، کہ مدت حمل جو 9 مہینے ہوتی ہے، اور رضاعت جو 2 سال ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ مرد ان تکلیف سے نہیں گزرتا، اور مرد کا مرتبہ باپ کا مرتبہ اسی لیے کمتر ہے. اس میں اگر وضع حمل کا درد شامل کر لیں تو 3 درجے اسی لیے ماں کو زیادہ حاصل ہیں کہ مرد کبھی بھی، باپ کبھی بھی ان 3 چیزوں سے نہیں گزر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا اور ان زحمت و مشقتوں کا تذکرہ کیا کہ جن سے ماں الگ سے، علیحدہ سے گزرتی ہے، اور باپ ساتھ رہنے کے باوجود اس تکلیف کا ذرہ برابر بھی ادراک نہیں کر سکتا. ایک شخص رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں کس کی خدمت کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو رسول نے کہا ماں کے ساتھ. پھر کہا میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ رسول نے کہا ماں کے ساتھ. پھر اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو رسول نے کہا ماں کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو رسول نے کہا باپ کے ساتھ. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے وجہ فضیلت بیان کی کہ ماں حمل سے گزرتی ہے، باپ نہیں. 9 مہینے حمل ماں کو ہوتا ہے، باپ کو نہیں. ماں زچگی سے گزرتی ہے، یعنی بچے کی ولادت میں جو تکلیف ہوتی ہے، اور رضاعت سے گزرتی ہے، دودھ پلانے کا جو پیریڈ ہے اس سے. اس حوالے سے اس کو 3 مرتبہ زیادہ فضیلت ہے. بچوں کی پیدائش کا اجر آج کل کی مائیں ایسا نہیں سوچتی. ان کو اپنی جاب زیادہ عزیز ہوتی ہے، اپنی فگر کی زیادہ فکر ہوتی ہے، بچے کی مستقبل کی اتنی فکر نہیں ہوتی. تو اس چکر میں مائیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے اعتراض، کچھ لوگ اس کو معیشت سے نتھی کرتے ہیں، مہنگائی سے ملاتے ہیں. تو زمانہ حمل کے حوالے سے مائیں سن لیں کہ جس وقت تک بچہ، یعنی 9 مہینے کا مطلب ہے تقریباً 280 دن، 280 ڈیز، ہر دن کے بدلے اس کو، ماں کو، 1 روزہ رکھنے کا ثواب، اور روزانہ شب بیداری کا ثواب. 280 روزے، 280 شب بیداریاں، اور روزانہ جہاد، جان و مال سے جہاد کرنے کا ثواب. اور یہ ثواب یقیناً مرد نہیں حاصل کر سکتا. تو یہ بیٹے بٹائے دیکھیں، یہ جو تکلیف ہے حمل کی، رضاعت کی، وضع حمل کی، یہ سیکولر ماں کو بھی ہوگی اور دیندار ماں کو بھی ہوگی، مسلم ماں کو بھی ہوگی، نان مسلم ماں کو بھی ہوگی. تو اللہ نے کتنا آسان طریقہ رکھا ہے کہ جو ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں بھی انسان کے لیے ثواب رکھ دیا گیا. مومن کو کبھی بغیر ثواب کے نہیں چھوڑا کہ ماں یہ سمجھے بھائی دفتر والے تو آپ کو لیو جب دیں گے تو پیسے کاٹ لیں گے، یا آپ گھر کے کام نہیں کریں گی تو کوئی اور کرے گا، تو آپ نان فنکشنل ہو جاتی ہیں 9 مہینے یا ڈلیوری کے آس پاس. لیکن اللہ کے ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے، وہ نہیں رکتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے. عام دنوں میں آپ کو روزانہ شب بیداری، روزانہ روزے، روزانہ جہاد کا ثواب نہیں ملتا، اور جہاد کا تعلق تو عورت سے ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کا ثواب دے رہا ہے. یقیناً بچہ اس وقت حمل کے دوران ماں کے جسم کا جز ہوتا ہے. ماں نہ بھی چاہے تو بھی ماں کے بدن سے غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے، ماں کے خون کو شیئر کر رہا ہوتا ہے.
ماں کی رطوبتوں کو، ماں کے منرلز، وٹامنس، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، ہر چیز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے نہ چاہتے بھی. تو کتنا بڑا اجر ہے جو دیا جا رہا ہے ماں کو اس تکلیف کے باعث جو وہ اٹھا رہی ہے. پھر زمانہ رضاعت، جب وہ دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا سبب. بچہ دن میں، ماؤں سے پوچھئے، شروع میں تقریباً ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد دودھ پیتا ہے. تو 10 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیے تو 10 مرتبہ میں 10 گھونٹ پیے تو 100 غلام روزانہ کے ہو گئے آپ کے. اور 2 سال کے حساب سے آپ لگا لیں، 1 سال میں آپ کے 10,000 غلام اور 20,000 غلام، تو کتنے ہزار غلام اس نے فقط دودھ پلانے میں. دیکھیں پھر وہی بات کہ یہ دیندار ماں بھی کرے گی، بے دین ماں بھی کرے گی، لیکن ایک ماں جو اس کو شرعی ذمہ داری سمجھ کے کرے گی اس کو ثواب ملے گا، اور جو بوجھ سمجھ کے کرے گی اور بار بار ڈاکٹر سے کہے گی کوئی ڈبے کا دودھ اچھا سا لکھ دے جو میں اس کو پلاؤں. دیکھیں ماں کا دودھ اور ڈبے کا دودھ، اس میں بھی اب میڈیکل یہ کہتی ہے کہ ماں کا دودھ بہترین غذا ہے چاہے کچھ بھی کر لیں. نمبر 1 اسپیشی اسپیسیفک، ماں بھی ہیومن بینگ، بچہ بھی ہیومن بینگ، الرجی کا ایک چانس نہیں ہوتا. کاؤ ملک الرجی ایک ڈیزیز ہے جو گائے کا دودھ پلانے کی وجہ سے بچوں کو ہو جاتی ہے، یا پروٹین ملک الرجی ہے جو بعض بچوں کو ڈبے کا دودھ پلانے سے ہو جاتی ہے. نمبر 2 باڈی ٹیمپریچر، ماں کا بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ، بچے کا بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ. جبکہ بوتل کا دودھ آپ پہلے بناتی ہیں تو گرم ہوتا ہے، پھر فریج میں رکھی تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ گرم کرتی ہیں تو وہ اسی چکر میں، لیکن وہ ٹیمپریچر تو پھر بھی 37 ایگزیکٹلی نہیں آ پائے گا. تو باڈی ٹیمپریچر ایگزیکٹلی ایک جیسا ہوتا ہے. نمبر 2 جو غذائیت ماں کے دودھ میں ہے وہ ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ دودھ میں موجود ہوتی ہے. مثلا کیلشیم، کاربوہائیڈریٹ، یہ زیادہ ہونا چاہیے، ماں کے دودھ میں زیادہ ہوتا ہے، عام یا ڈبے کے دودھ میں کم ہوتا ہے. اگر فرض کر لیجئے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی والے کہ ہم نے ہر وہ چیز ڈال دی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے ماں کے دودھ میں، اس کے باوجود اینٹی باڈیز کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ ماں کے دودھ میں جو اینٹی باڈیز ہوتی ہے، نیچرل اینٹی باڈیز، وہ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کہتے ہیں ایک اینٹی باڈی اگر آپ خریدنے جائیں، ہیپیٹائٹس کی ملتی ہیں آج کل یا دیگر وائرس کی، ایک اینٹی باڈی کی ڈوز 2,000 روپے کی ہوتی ہے. ارے پورے ڈبے کا دودھ جو ہفتے بھر چلتا ہے 2,000 روپے کا نہیں ہوتا. تو فارماسیوٹیکل کمپنی تمام کمپوننٹس ڈال دیں گی، تمام وٹامنس ڈال دیں گی، لیکن اینٹی باڈی نہیں ڈال سکتی جو کہ ماں کے دودھ میں فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اس لیے ماں کا دودھ ڈبے کے دودھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور یہی اینٹی باڈیز ہیں جو بچے کو تندرست و توانا رکھتی ہیں، انفیکشن سے دور رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے انفیکشنز کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں بنسبت پہلے کے بچوں کو اینٹی بایوٹک نہیں دی جاتی تھی. اب تو بیچارہ بچہ 5 سال تک تمام قسم کی اینٹی بایوٹک کو چکھ چکا ہوتا ہے. تو یہ وہ اضافی خصوصیات ہیں جو ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کیوں عرب کے علاقے میں ماحول میں اگر ماں کو دودھ نہ ہو تو دائی ڈھونڈی جاتی تھی. حلیمہ سعدیہ خود رسول اللہ کی دائی کہ وہ آگے دودھ پلائے. تو یہ ہے وہ دودھ پلانے کا اجر جو آج کل کی مائیں اپنی جاب، اپنی مصروفیت، اپنی فگر کو مینٹین کرنے کے لیے بچے کو نہیں پلاتی اور اپنے حال کو بچے کے مستقبل پر قربان نہیں کرتی. چنانچہ بچے کی صحت اور بچے کا مستقبل قربان ہو جاتا ہے اور ماں کی سر پہ جو تک نہیں رکھتی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب ماں دودھ پلاتی ہے اور دودھ کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے 2 سال کے بعد، تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے عورت تیرے تمام گناہوں کی بخشش ہو گئی،
اب نئے سرے سے اعمال کر. جب 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں دودھ پلانے کے, تو دیکھیں یہ نیچرل چیزیں ہیں جو کہ ماں بننے کے پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک عورت تجربہ کرتی ہے. مغرب کی عورت ہو, مشرق کی عورت ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو. لیکن اگر مسلمان ہوگی, دل سے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے گی, تو اس کو ثواب, تمام ثواب ملیں گے. اور یورپی خواتین آج کل بچوں کی پیدائش سے بیزاری کا اظہار کرتی ہیں. ان کو مردوں کے برابر آنا ہے نا, کچھ بعید نہیں, کچھ عرصے بعد یہ نعرہ بھی لگنا شروع ہو جائے, 1 سال ہمارے بچے ہوں گے, 1 سال ہمارے مردوں کے. تو بھائی عورت عورت ہے, مرد مرد ہے. اگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات سے متصف کیا ہے تو اس کا اجر بھی رکھا ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے, اس کو اپنا فالٹ یا ویک پوائنٹ نہیں سمجھیے. حمل کے حوالے سے الگ سے حدیث ہے. کسی نے پوچھا کہ باپ کا حق کیا ہے, تو رسول نے کہا مرتے دم تک اس کی اطاعت. یعنی باپ کا حق میں کیسے ادا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ مرتے دم تک اس کی اطاعت کرو. پھر اس نے پوچھا اچھا میں ماں کا حق کیسے ادا کروں؟ تو رسول نے جواب نہیں دیا, نہ دے سکتے تھے. کیوں؟ رسول نے کہا کہ ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا چاہے تو صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر, بارش کے قطروں کے برابر بھی کھڑا رہے, تب بھی تو حمل کے 1 دن کے برابر کی تکلیف کا برابری نہیں کر سکتا. یعنی ماں نے دوران حمل 9 مہینے میں جو 1 دن تکلیف اٹھائی, اس 1 دن کا ثواب تجھے نہیں مل سکتا اگر تو بارش کے قطروں اور صحرا کے ذروں کے برابر بھی کھڑا رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو اپنی زندگی کھڑا رہے عمر بھر, پھر تجھ کو اتنی زندگیاں ملے جتنی صحرا کے ذرے ہیں, تجھ کو اتنی زندگیاں ملے جتنی بارش کے قطرے ہیں, تو بھی اللہ تعالی تجھے وہ ثواب نہیں دے سکتا جو تیری ماں نے حمل کے دوران فقط 1 دن میں کمایا. تو یہ بھول جائیں کہ آپ ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں. باپ کا تو حق ادا کر سکتے ہیں, لیکن ماں کا حق ادا کرنا کیلکولیشن میں نہیں. ایک شخص بڑے فخر سے رسول کے پاس آیا, اس نے حج کے دوران طواف ماں کو اپنے کندھے پہ رکھ کے کروایا, اور بڑے فخر سے آ کے کہا کہ میں نے پورے حج اس کو اپنی ماں کو کاندھے پہ طواف کروایا ہے. تو رسول نے کہا تو نے وضع حمل کے وقت یعنی پیدائش کے وقت 1 آہ کا بھی بدلہ نہیں دیا. جو ایک تکلیف ہوئی اس کو تیری پیدائش کے وقت اور اس کے منہ سے 1 آہ نکلی, تو نے وہ حق بھی ادا نہیں کیا. یہ ہے ماں کا مرتبہ. تو بہرحال کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی جو ہے عورت کے برابر مرتبہ مقام پا سکتے ہیں. ایک جاہل وزیر کو وزیر صحت بنایا گیا, اس نے آگے افتتاح کیا میٹرنٹی ہوم کا, تو لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ یہاں بھی ایک بھی میٹرنٹی ہوم نہیں تھا, آپ نے میٹرنٹی ہوم بنایا. کہنے کا فکر نہ کریں, اس دفعہ ہم نے عورتوں کے لیے بنایا, اگلے سال ہم مردوں کے لیے بنائیں گے. ایک عجیب حدیث جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. کسی شخص نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے, اور اس نے جو ہے ماں کی خدمت کو گنوانا شروع کیا کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا, میں نے اس کے لیے یہ کیا. مثلا میں نے اپنی ماں کو میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا ہوں, وہ چل پھر نہیں سکتی, جہاں جانا ہوتا ہے میں اسے اپنے کندھے پر لے کے جاتا ہوں, اس کو نوالے کھلاتا ہوں, اس کی گندگی صاف کرتا ہوں. یعنی اس کا دن بھر کا وظیفہ تھا. پہلے والے شخص نے صرف حج پہ کیا تھا ایسا, وہ روزانہ کرتا تھا. تو آپ نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا, دودھ پلایا, اس کے ہاتھ پاؤں تیری حفاظت میں لگے رہے, ان تمام حالات میں بھی وہ تیری درازی عمر کی دعا کرتی تھی,
اور تو اس کی خدمت میں اس کی موت کی آرزو کرتا ہے تاکہ تجھے جلد آرام و سکون مل جائے. بڑی دکھ دینے والی بات ہے لیکن انسانی نفسیات ہے. آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا, کسی کے بوڑھے والدین اگر دنیا سے اٹھ جائیں نہایت تکلیف کے عالم میں, طویل بیماری کے بعد, اکثر اولاد کے منہ سے یہ جملہ نکل جاتا ہے, چلے اچھا ہوا تکلیف سے جان چھوٹ گئی ان کی, جس تکلیف میں مبتلا تھے, ارے بھائی آپ کی جان چھوٹ گئی, نعوذ باللہ. تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن بہرحال ہوتا ہے. چلو چند سالوں کی تو بات ہے, چند مہینوں کی تو بات ہے, کم از کم جتنے دن رہے گا اتنی تو میں خدمت کر لوں. اور آپ کو کہا گیا کہ 60-70 سال اس طرح آپ کو خدمت کرنی ہے, آپ کا تو ہارٹ فیل ہو جائے. ماں جب آپ کی خدمت کرتی ہے تو برابر آپ کی درازی عمر کی دعا کرتی رہتی ہے, اور ماں کو عمر بھر خدمت کرنی پڑ جائے تو بھی وہ کرتی ہے. اب بھی آپ نے ایسی مائیں دیکھی ہوں گی, بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بچوں کی, لڑکوں کی شادیاں اپنے زیور بیچ کے کر رہی ہوتی ہیں, پھر بچے کو بہو آنے کے بعد بھی کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں پکا کے, بچے کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ تمام خدمات بیوی کو انجام دینی چاہیے. اسی طرح بچیوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے, بیٹیوں کی شادیاں ہو بھی جائیں, جب تک ماں اس دنیا سے نہیں چلی جاتی وہ بچی کو اکیلا نہیں چھوڑتی, مسلسل اس سے رابطہ رکھنا, فون کے ذریعے اس کے آنا جانا, اس کی ضروریت کا خیال رکھنا, ضرورتوں کا, یہ ماں کی ایک عادت ہے. یہ قربانی ایک ایثار ہے جو اس کو اس کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. مستحب نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں, ماں باپ بلائیں تو آپ مستحب نماز توڑ کے چلے جائیں. اور ماں کے لیے تو خصوصی طور پہ کہا گیا, اگر ماں باپ بلائے تو نہ جائیں, ماں بلائے تو نماز توڑ کے چلے جائیں, بعد میں پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. مستحب نماز کے دوران اگر ماں بلائے تو آپ نماز توڑ کے چلے جائیں. باپ بلائے تو اس میں اختلاف ہے, کچھ روایت میں آیا ہے کہ آپ نہ جائیں. اور ایسا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے, ایک شخص تھا جریح, بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد, نماز پڑھ رہا تھا, ماں نے اس کو بلایا نہیں آیا, نماز میں مشغول تھا. دوسری مرتبہ بلایا نہیں آیا, تیسری مرتبہ بلایا نہیں آیا, تو ماں نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے کسی بری موت, برے حادثے سے جو دو چار کرے. اور پھر کیا ہوا, ایک عورت, بد کردار عورت اس کے محلے میں آ کے رہنے لگی, اور کچھ دنوں بعد اس نے بچہ جنا, اور لوگوں کو کہا کہ یہ جریح کا بچہ ہے, اس عابد کا بچہ ہے جو لوگوں کو درس اخلاق دیتا ہے. لوگ گئے, اس کو پکڑ کے لائے اور کہا تم تو بڑے عابد و زاہد بنتے ہو اور تم نے یہ کام کیا ہے. بادشاہ کے پاس لے گئے, بادشاہ نے کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. تو پھانسی پہ چڑھانے لگے تو اس کی ماں وہاں سے گزری اور رونے پیٹنے لگی. تو جریح نے اس کی طرف منہ کر کے کہا, ماں آپ کیوں رو رہی ہو, تم نے ہی تو بد دعا دی تھی. یہ دیکھ کے تمام لوگ حیران رہ گئے, کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی, تم نے کام کیا ہے, تم ماں کو جو ہے کوس رہے ہو, ماں کو کہہ رہے ہو کہ ماں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اس نے کہا تم چاہو تو بچے کو بلا کے پوچھو. نو مولود بچے کو لایا گیا. جریح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خوشی کے ساتھ, اے اللہ اس کو زبان دے دے تاکہ یہ گواہی دے سکے. اس بچے نے گہوارے میں گواہی دی کہ جریح بے گناہ ہے اور میں فلاں قبیلے کے فلاں مرد کا بچہ ہوں جو فلاں جگہ رہتا ہے. تو آپ نے دیکھا, نومولود بچوں کی گواہی کو قبول کیا گیا, حضرت عیسیٰ السلام کی گہوارے میں گواہی کو قبول کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا قبول تو بی بی صدیقہ, جناب سیدہ اور ان کے بچوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا. تو یہ ہے ہماری اس امت کی بدبختی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا, اکثر گھروں میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کو امی اچھی لگتی ہے, ابا اچھے لگتے ہیں. اور خصوصاً اس وقت جب ابا جو ہے وہ کھلونا لے کر آتے ہیں اس کے لیے, بیٹ لے کر آ گئے, بال لے کر آ گئے, فٹ بال لے کر آ گئے,
اور اس دن تو اس کو کہنا ہوتا ہے. تو بچوں کو سمجھائیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ میں اگر چوائس دی جائے تو بچہ ماں کو اختیار کرے، چاہے باپ ناراض ہو جائے. کہیں جانا ہے کوئی شرعی اور واجب ضروری نہیں ہے جانا، اور ماں کہہ رہی ہے کہ چلو، باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں جاؤ، تو آپ ماں کی سنو. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا امر ہے کہ جس میں جانے نہ جانے میں کوئی قباحت نہیں، کرنے نہ کرنے میں کوئی برائی نہیں، کوئی اچھائی نہیں، سب برابر ہیں دونوں، تو آپ کو ماں کی مرضی کو مقدم رکھنا ہوگا. اور اس کا سبب آپ کو معلوم ہے، زمانہ حمل، وضع حمل اور رضاعت. اور دوسری وجہ، ماں باپ کی بنسبت زیادہ حساس ہوا کرتی ہے، جلدی روٹھ جاتی ہے، جلدی خوفزدہ ہو جاتی ہے، جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، اور جلدی رونے دھونے لگتی ہے. تو بہتر یہ ہے علماء اعلام کے نزدیک کہ ماں کو خوش کیا جائے. اب آئیے ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ، ماں باپ یا ماں کی نافرمانی کا انجام. لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے، ماں باپ کی نافرمانی سے نہ صرف دنیاوی بلکہ دینوی دونوں نقصان ہوتا ہے. آخرت بھی گئی اور دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت میں بھی کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ آپ نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی والدین کی اطاعت نہیں کرتا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا دل نرم ہے اور میں اپنے آپ کو اپنے نزدیک چھوٹا سمجھتا ہوں. کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے والدین یعنی اپنی والدہ، والد تو تھے نہیں ان کے، بہت زیادہ فرما بردار تھے. اور اس کا تذکرہ سورہ مریم آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے وَبَرَّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو شخص اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا وہ جبار اور شقی نہیں ہوگا، اور جو نیک سلوک نہیں کرے گا وہ جبار اور شقی ہوگا. لیکن جبار کسے کہتے ہیں؟ جو حقوق کا طلبگار ہو، فرائض کا منکر ہو. یعنی وہ کہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، تم کو میرے لیے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی تمہیں ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، نہیں میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے لیے، میرے اوپر کچھ فرض نہیں ہے، ایسے شخص کو جبار کہتے. شقی نصیحت سے جو لاپرواہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ شخص تو چکنا گڑا ہے، اس کے سر پہ تو جوں نہیں رینگتی، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، مجلس میں بیٹھے، مسجد میں جائے، کچھ بھی کر لے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسے شخص کو کہتے ہیں شقی، نصیحت سے لاپرواہ. اور جو شخص والدہ یا والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ شقی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا ایک بخت النصر یا بخت النصر، کہتے ہیں اس کی ماں اس کی پیدائش پہ بتوں کے پاس لے گئی، بتوں کے اوپر بڑا رش تھا، وہ اس کو ایک بت کے پاس چھوڑ گئی جس کا نام تھا نصر. اور جب شام میں آئی تو دیکھا وہاں وہ بچہ کتیا کا دودھ پی رہا ہے، ماں کا دودھ نہیں پی رہا. اس کے بعد یہ بچہ بڑا ہوا اور اس نے عمر بھر ماں کی نافرمانی کی. ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں مصروف ہوں، اجلاس میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں. اچھا، اس ماں نے اس کا نام بخت النصر رکھا، یعنی بت کا بیٹا. نام کے اثرات ہوتے ہیں، غذا کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو بت کے اثرات بھی آئے اور کتیا کے دودھ کے بھی اثرات آئے. اور پھر وہ والدین کا، والدہ کا نافرمان بھی بنا. ایک دفعہ اجلاس کر رہا تھا
اس نے کہا مجھ سے کسی کو نہیں ملنے دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کی ماں آ گئی بھرے اجلاس میں. اس نے بڑے غصے میں کہا جب میں نے کہا تھا مجھے تنگ نہیں کرنا تو کیوں مجھے تنگ کیا, اور تلوار سے ماں کا سر قلم کر دیا. نعوذ باللہ. اتنا شقی انسان تھا. کہتے ہیں جب اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ایک دن میں 70,000 یہودیوں کو تہہ تیخ کیا. 70,000 لوگوں کو. تو دنیا میں چند ہی لوگ شقی ترین گزرے جس میں سے ایک بخت النصر بھی ہے. کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے ظلم کرنے پر ان کو غصے سے دیکھے گا خدا اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. اچھا یہ دیکھیں کہ اگر ہم اکثر آپ دیکھتے ہوں گے دو بچوں میں لڑائی ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں, امی بس آپ تو مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں, چھوٹی بہن کو کچھ نہیں کہتی. یا بیٹی کہتی ہے امی آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں, بھائی کو کچھ نہیں کہتی. اکثر یہ ہر جگہ ہوتا ہے, جیلسی, سبلنگ جیلسی جسے کہتے ہیں. تو اگر غلطی سے ماں باپ نے ڈانٹ دیا اور آپ نے غصے سے دیکھ لیا ان کو, حالانکہ غلطی ماں باپ کی تھی آپ کی نہیں تھی, اس کے باوجود آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر وہ صحیح ڈانٹے, جو کہ اکثر صحیح ڈانٹ دیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں صرف آپ غصے سے دیکھ رہے ہیں, آپ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے, نافرمانی نہیں کر رہے, اور صرف غصے سے دیکھنے پہ آپ کی نماز, اور نماز کے لیے آپ کو معلوم ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام چیزیں قبول ہو جائیں گی, نماز قبول نہیں ہوئی تو کچھ قبول نہیں ہوئی. تو صحیح غلط بات پہ ڈانٹنے پر یہ حال ہے, تو اگر صحیح بات پہ ڈانٹا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو شخص والدین کا آنکھ کردہ ہے, یعنی جس سے اس کے والدین آنکھ ہو جائیں کہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آتی ہے. جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے آتی ہے. اتنا زیادہ بدبخت ہوگا وہ شخص. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے والدین کو ستایا اس نے مجھے دکھ دیا, اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے خدا کو ستایا, اور خدا کو ستانے والا ملعون ہے. دیکھیں اس قسم کی ملتی جلتی حدیث بی بی سیدہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا, جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ملا لے. بالکل وہی ملتی جلتی حدیث والدین کے لیے بھی. اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ جو ناراضگی کسی کی وجہ سے ہو وہی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے. والدین کی ناراضگی رسول کی ناراضگی, بی بی سیدہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی. اتنا بڑا مقام ہے والدین کا. اور پھر قبر میں کیا مقام ہوگا اس کا؟ سب سے بدترین, کم ترین, خطرناک, پست ترین مقام فرعون کا ہوگا. بس اس سے ایک درجہ اوپر, ایک درجہ بہتر. نہیں سمجھ لیجئے موسیٰ کا پڑوسی تو سنا ہوگا نا آپ نے, یہ فرعون کا پڑوسی ہوگا. جو والدین کی, والدہ کی خدمت کرے تو موسیٰ کا پڑوسی, اور جو نافرمانی کرے وہ فرعون کا پڑوسی. بالکل الٹا حساب. پھر جہنم میں ڈالنا تو واقعی ایک عذاب ہے, لیکن خدا کا کلام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا اس میں سے ہم نے آپ کو بتلایا تھا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب اللہ پوچھے گا کس سے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس زندہ درگور کی گئی لڑکی سے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے قاتل سے بھی کلام نہیں کرے گا. اتنا پست اور نیچ شخص ہوگا اللہ کے نزدیک. اسی طرح یہ والدین کے لیے ہو گیا, جو والدین اپنی بچیوں کو, جو باپ اپنی بچی کو دفنائے اس کے لیے ہو گیا. اور اسی طرح بچہ اگر والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا. 3 لوگوں سے خدا قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا. سزا تو بہت دور کی بات ہے, سزا تو دے گا, بات بھی نہیں کرے گا. شرابی نمبر 1, نمبر 2 تقدیر کو جھٹلانے والا,
اور نمبر 3 والدین کا عاق شدہ، یعنی جس کو اللہ تعالی والدین نے عاق کر دیا۔ دنیاوی نقصان کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بیمار رہا کرے گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں رائج ہیں، عام ہو گئی ہیں، پہلے اتنی بیماریاں نہیں ہوا کرتی تھی، یقیناً اس کی ایک وجہ والدین کی نافرمانی۔ جو والدین کی نافرمانی کرے گا وہ بدقسمت ہوگا۔ اکثر یہ لفظ ہماری زبان پر ہوتا ہے کہ میری بڑی بیڈ لک ہے، بڑا بدنصیب، بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت انسان ہوں۔ تو آپ سوچئے بدنصیبی اللہ نے نہیں لکھی، آپ خود لکھ رہے ہیں والدین کی نافرمانی کر کے۔ اور بری موت سے ہمکنار ہوگا، اچانک موت سے ہمکنار ہوگا، ایسی موت جس کو دیکھ کے انسان لرز جائے کہ کہیں اس کو اپنے کیے کی سزا تو نہیں ملی۔ جان کنی کی کیفیت، جان نکلنے میں تکلیف ہوگی اور جان نہیں نکل رہی ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کی جان نہیں نکل رہی تھی، رسول اس کے پاس آئے، کہنے لگے اس کی ماں کہاں ہے؟ ماں کو بلایا، ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا ہاں میں 6 سال سے اس سے ناراض ہوں۔ تو رسول نے کہا کہ اس کو معاف کر دو ورنہ اس کی جان نہیں نکلے گی۔ تو ماں نے جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جو ہے وہ اس کی جان نکلی۔ اس سے پوچھا رسول نے جان نکلنے سے پہلے کہ پہلے تمہیں کیسا شخص نظر آ رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہت ہی ڈراؤنا، ہیبت ناک، لال بھجنگ، خوفناک انسان، اور اب نہایت خوبصورت 2 حسین افراد مجھے لینے کے لیے آئے۔ تو ماں باپ کی اطاعت اچھی موت سے ہمکنار کرتی ہے اور ان کی نافرمانی بری موت سے۔ ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ ماں باپ کی یا والدین کی یا ماں کی فرما برداری کا انجام ایک درود پڑھتے محمد والے۔ والدین کی نافرمانوں کا کیا درجہ ہوگا جہنم میں؟ فرعون سے 1 درجہ اوپر، فرعونیوں کے پڑوسی۔ اور جنت میں فرما برداروں کا کیا درجہ ہوگا؟ انبیاء سے 1 درجہ نیچے، 1 درجہ نیچے فقط۔ اور یہ پڑوسی، موسیٰ کا پڑوسی، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں شہر چلے جاؤ، فلاں آدمی تمہارا پڑوسی ہے۔ جب گئے تو قصاب، دیکھیں ہم لوگ اکثر یہ دعا کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو رسول کے زمانے میں، امام کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا، ہمیں ان علاقوں میں کیوں نہیں پیدا کیا جہاں پہ ائمہ کے روضے ہیں، عراق میں، ایران میں اور سعودی عرب میں، یا ہمیں معزز خاندانوں میں، دیندار گھرانوں میں کیوں نہیں پیدا کیا، یا ہم کتنا ہی کچھ کر لیں ہمارا وہ مقام مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ جو ائمہ انبیاء کا تو ہو ہی نہیں سکتا برابر، اچھے اور نیک اور علماء اور عرفاء حکماء کے درمیان نہیں، ایسا نہیں۔ انبیاء کے پڑوسی کہلائیں گے آپ اگر آپ نے والدین کی اطاعت کی۔ تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ قصاب تھا، اس کے گھر گئے، کہنے لگے میں تمہارا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اوپر کی منزل گیا، ٹوکری اٹھا کے لایا تو اس میں اس کی ماں بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کو دھلایا، منہ دھلایا اس کا، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، کنگھی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے۔ کہ جب تم نے اس کی خدمت کر لی تو یہ تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس شخص نے کہا یہ میرے کان میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے اور اسی جگہ رکھے جہاں پہ موسیٰ رہے گا جنت میں۔ اور یہ کہہ کے وہ ہنس دیا، یعنی میں کہا موسیٰ کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کو گلے لگایا اور کہنے لگا کہ تیری ماں نے سچ کہا، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ نے مجھے بشارت دی کہ تو میرا پڑوسی بنے گا۔ دیکھیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ جہاد کا موسم نہیں ہے، جہاد کا وقت نہیں ہے، کربلا گزر گئی، ظہور امام پتہ نہیں کب ہوگا۔ جہاد بہت بڑی افضل عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ گھر بیٹھے بغیر تلوار کے نرم بستر پہ پنکھے اور اے سی کے نیچے کھانا کھاتے ہوئے ٹھنڈے ماحول میں بیوی بچوں کے ساتھ جہاد کا لطف اٹھائیے۔ گھر بیٹھے جہاد کا لطف کس طرح؟ ماں کو راضی کر کے سوئیے،
آج سے کوشش کر لیں تمام افراد کے ماں کو سلام کر کے، ماں کے پیر دبا کے، ماں کو پانی پیش کر کے، ماں کی دوائیں ان کے ہاتھ میں رکھ کے، یا جو ہے ماں سے کچھ دیر سونے سے پہلے بات کر کے سوئیں گے، اس سے پہلے نہیں سوئیں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ماں ان سے خوش ہے کہ نہیں۔ ماں سے سر پہ ہاتھ پھروا کے جب آپ نکلیں گھر یا گھر میں آئے یا سونے سے پہلے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ماں آپ کی خوش ہے کہ نہیں۔ خصوصاً جو شادی شدہ افراد ہوتے ہیں ان کے لیے تو خصوصی تاکید ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے ٹیمپریچر کیا ہے۔ بیگم تو پوری بات نہیں بتاتی، اور وہ بتاتی بھی تو ماشاءاللہ اس طرح وہ صحیح مائیں کچھ نقشہ کھینچتی ہیں کہ 25 سال ہم نے پالا اور اس نے ایک دن میں ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ انسان سے غلام بنا لیا، آزاد انسان سے۔ تو کسی حد تک صحیح بھی ہوتی ہے یہ بات اور کسی حد تک غلط بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ بات صحیح نکلتی ہے کہ جو ماں جس کے خلاف ایک بات ایک جملہ سننے کے روادار نہیں، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، بعض اوقات تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، کہ آپ بیٹھے بٹھائے اپنی ماں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ماں کو راضی کیجئے سونے سے پہلے، تاکہ آپ کو 1 سال کے جہاد کا ثواب مل سکے۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، سب غیر معصوم۔ جب ایک شخص آیا، اس نے گناہوں کا کفارہ پوچھا، وہ بہت گناہ گار شخص تھا۔ رسول نے کہا اپنے والدین کی خدمت کر۔ پوچھا پہلے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا باپ زندہ ہے، ماں زندہ نہیں۔ تو رسول نے کہا اپنے باپ کی خدمت کر، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھیں، اسلام واقعی کتنا بہترین مذہب ہے کہ جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے لیے جئیں، وہاں وہ اس بات کی بھی ذمہ داری آپ پہ ڈالتا ہے کہ آپ کمزوروں کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ یہ جو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں اولڈ ہاؤسز، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں ہم کریں گے آپ کے سامنے جب ماں کی خدمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جو مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو اولڈ ہومز میں ڈالا ہوا ہے اور کبھی کبھی ملنے چلے گئے ورنہ وہ بھی نہیں گئے۔ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ بھئی ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو بوڑھا ہونے پہ اولڈ ہومز میں ڈال دیں۔ ارے یہی تو دن ہے کہ آپ جنت کمائیں۔ اب تو وہ اس قابل ہوئے کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو جنت دلا دیں۔ ماں پہلے جب جوان تھی آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا تھا، ماں کو ثواب مل رہا ہوتا تھا۔ اب ماں باپ بوڑھے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ یہ تو دن ہے جنت کمانے کے۔ اب آئیے آپ میدان میں اپنی صلاحیتیں استعمال کیجئے۔ آپ تو گولڈن موقع کھو رہے ہیں والدین کی خدمت نہ کر کے۔ بوڑھے والدین تو سمجھ لیے بلینک چیک ہے آپ کے لیے، جتنی چاہے رقم لکھ دیں، جتنی چاہے نیکیاں لکھ دیں، جتنا چاہے جنت کا بڑے سے بڑا درجہ لکھ دیں، اللہ آپ کو دے دے گا اگر آپ نے ماں باپ کو راضی کر دیا۔ ماں باپ کے اکاؤنٹ میں اتنی نعمتیں موجود ہیں، اور جنت وہ تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جنت کو حاصل کرنا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر اس کا باپ تو زندہ، اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ بہتر ہوتا، یعنی اس کو راضی کر کے، ماں کو راضی کر کے جنت کمانا زیادہ آسان۔ دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے فرض جنت ملے گی، دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ماں کی دعا تو ایک طرف، آپ اس سے جو بھی دعا کروا لیں، امتحان میں کامیابی کی دعا کروا لیں، کامیاب ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ روزگار کی دعا کروا لیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ بیماری کے حوالے سے دعا کروا لیں، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ لیکن جو فوائد خود بخود بغیر دعا کے بھی مل سکتے ہیں، فقط آپ والدین کی خدمت کریں۔ 3 فوائد جن کا تذکرہ حدیث میں ہوا ہے، وہ ہے عمر میں اضافہ۔ بیٹھے بیٹھے بغیر دعا کرے آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کو طولانی عمر ملے؟ دولت میں اضافہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں پہ خرچہ کریں گے، باپ پہ خرچہ کریں گے، والدین پہ خرچہ کریں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے کمائیں گے؟ بچوں کی فیس ہے، گھر کا کرایہ ہے، بیوی کی شاپنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو خدا نخواستہ ایسے لوگ جب بہانے تراشیں گے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ مزید غربت اور مفلسی مسلط کرے گا کہ جس ماں نے اپنے خون سے آپ کو سینچا، اپنے جسم کے دودھ سے آپ کو نوازا، اپنی گود میں رکھا، بیماری سے بچایا، تکلیف سے بچایا، حتیٰ کہ جب آپ بستر کو گیلا کر دیا کرتے تھے رات میں بچپن میں تو ماں گیلے پہ سوتی تھی، آپ کو سوکھے پہ سلاتی تھی، یہاں تک تو کر ڈالتی ہے ماں، نافرمانی کرتے ہیں آپ اور ماں پھر بھی گلے لگا لیتی ہے، ماں آپ کو معاف کر دیتی ہے۔ تو والدین کی اطاعت آپ کے اوپر دولت برساتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسے انسان کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں تو عزت ہو ہی گی جب اس کو انبیاء کا درجہ ملے گا۔ تو یہ وہ دنیاوی فوائد کہ جس میں انسان کو بیٹھے بٹھائے عمر، دولت اور عزت مل جاتی ہے، جنت میں انبیاء کا پڑوسی قرار پاتا ہے، اور نافرمانی کرنے پر اس کو فرعون کا پڑوسی ہونے کا، جسے کہتے ہیں کہ عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ گفتگو ہماری والدین کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر اس گفتگو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، قبل سوالات بھرپور سلامات۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔